اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، جہاں پر اقسام بیان کی جاتی ہے نا کہ جی مومن ہے، کافر ہے، تو اسی کے درمیان ایک اور قسم آتی ہے منافق۔ ہم منافق کی اقسام پر بات کرتے ہیں کہ جی منافقین کا ایک گروہ پایا جاتا تھا اس زمانے میں، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا۔ تو یہ جو منافقت ہے جس کی وجہ سے بندہ منافق ہوتا ہے، اس کی چار قسمیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی قسم پر معاملہ ختم ہو گیا، منافقت کی چار قسمیں ہیں۔ منافقت میں جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل میں بغض رکھے۔ اب یہ وہ منافقین ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں سورۃ المنافقین نازل ہوئی۔ یہ وہ منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں سورہ بقرہ کا پورا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر ان کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ جب ان سے کہا جائے تو یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، فرمایا یہ ایمان والے نہیں۔ تو یہ وہ منافقین ہیں جو رسول اللہ سے بغض رکھتے تھے۔ تو یہ منافقین کی سب سے اعلیٰ قسم ہے جن کی مذمت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں۔ ایک منافقین کی قسم۔ دوسری ایک اور منافق کی قسم ہے، اس پر ہم سب نے غور کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقی محبت نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا بغض رکھتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے دل میں بغض صحابہ ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ بغض صحابہ ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بغض رکھتا ہے، حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ایسا بندہ بھی مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ اور یہ بات میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ کوئی کہے جی مفتی صاحب نے جمعے میں بیٹھ کے ممبر پہ یہ فتویٰ لگا دیا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ یہ بات کون فرما رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و عمر، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کی محبت و عمر اور حضرت عمر کی محبت ایمان، یہ حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایمان، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، و بغضہما اور ابو بکر و عمر کا جو بغض رکھتا ہے، ان سے جو بغض کرتا ہے، فرمایا کفرن، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کفرن، ان دونوں سے جو بغض رکھتا ہے وہ بغض ایمان نہیں ہے، کفرن وہ کفر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح پہلی قسم منافقت کی ہے، یہ دوسری قسم بھی منافقت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ اسی طرح صحابہ کی جو محبت ہے، صحابہ کرام میں مہاجرین صحابہ بھی تھے اور انصار صحابہ بھی تھے۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الایمانی، ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے۔ صحابہ کرام انصار، صحابہ کرام کا کل انصار صحابہ کا ذکر آیا کہ آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار، اور نفاق کی علامت کہ یہ جو منافقین کی دوسری قسم ہے کہ جو صحابہ کا بغض رکھیں گے، فرمایا آیت النفاقی، منافقت کی نشانی ہے بغض الانصار، صحابہ میں سے انصار صحابہ کا بغض رکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صحابہ کا بغض رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا شخص بھی منافقین کی فہرست میں آتا ہے۔ یہ نفاق کی دوسری قسم ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازتی رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی میت کو لایا گیا کہ جنازہ پڑھایا جائے، لیصلی علیہ، اس لیے لایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب اسے لایا گیا تو حضرت جابر کہتے ہیں فلم یصلی علیہ، جنازہ لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یصلی علیہ، اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا۔
راوی کہتے ہیں فقیلا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیناک ترکت علی احد قبل ھذا، یا رسول اللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے جنازہ نہ پڑھا ہو۔ اچھا جنازہ لایا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ مومن ہے، کافر کا جنازہ تو نہیں لایا جائے گا، ظاہری طور پر تو مومن ہے کہ اس کا جنازہ لایا گیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کا جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے جنازہ نہ پڑھا ہو۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمانا، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فرمایا انہو کانا یبغض عثمانا فابغضہ اللہ، فرمایا کہ یہ جس کا جنازہ تم لے کر آئے ہو یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالی نے بھی اسے اپنا مبغوض بنا لیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ جو آج تفضیلیت کا فتنہ ہے نا اہل سنت میں جو اٹھا ہے پچھلے کوئی 5-7 سال یا 10 سالوں سے بعض لوگوں کی طرف سے، تو انہیں ہم یہی بات سمجھاتے ہیں کہ جو مراتب ہمارے اکابر نے بیان کیے انہی مراتب پر ہے۔ اہل سنت پر تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ چاہے بات ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، چاہے بات ہو حضرت عمر کی، چاہے بات ہو حضرت عثمان کی، چاہے بات ہو مولا علی کی، چاہے بات ہو امام حسن مجتبی کی، امام حسین کی، اہل بیت اطہار کی، اہل سنت تو وہ طبقہ ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کے فضائل کو دل کھول کے بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حق ہونے کی دلیل ہے کہ چاہے ذکر صحابہ ہو چاہے ذکر اہل بیت ہو، اہل سنت آپ کو دونوں جگہ نظر آئیں گے۔ اگر وہ نعرہ لگائیں گے تو نعرہ حیدری بھی لگائیں گے اور نعرہ تحقیق حق 4 بھی لگائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ہے جو ہمارے اکابر نے بیان کیا اور اس پر نصوص قطعیہ موجود ہیں۔ تو منافقت کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ صحابہ سے بغض رکھے، اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ تیسری قسم منافقین کی وہ ہے جو رسول اللہ کے اہل بیت سے بغض رکھے، رسول اللہ کے گھر والوں سے بغض رکھے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن میں فرمایا گیا اہل بیت سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی منافقین کے اندر شامل ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رئیس المفسرین ابن عم النبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، کہ جس نے اپنی نعمتوں میں سے تمہیں کھلایا، جو تمہارا رزاق ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، احب اللہ، اس اللہ سے محبت کرو۔ پھر آقا کریم نے فرمایا وَأَحِبُّونِي، مجھ سے محبت کرو۔ آقا کریم فرما رہے ہیں احبونی، مجھ سے محبت کرو، بحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور تم محبت کرو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے، بحبی، میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ رزاق ہے، مجھ سے محبت کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو الحمدللہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، رسول اللہ کے صحابہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی ہم کشتی میں بھی سوار ہیں، جو کشتی اہل بیت کی ہے، جس کے بارے میں ہمیں فرمایا گیا کہ میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا، اور ہمارے پاس رہنمائی ستاروں کی بھی موجود ہے، اور وہ ستارے ہمارے آقا کریم کے صحابہ کرام ہیں۔